بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنی بہو کے لیے پسند کرتے ہیں۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہم سسر ہیں کبھی بنیں گے، یا پھر جو ہیں پھر ہم ساس کا کیا کردار ہے؟ ساس کی کچھ سہیلیاں ان کے گھر پہ آتی ہیں، بہو کو حکم ہو جاتا ہے ہماری سہیلیاں آئی ہیں ان کے لیے چائے ناشتہ لے کر کے آؤ، مثال دے رہا ہوں۔ بہو بیچاری اپنا جو بھی حکم ملا ہے اس کی تعمیل کرتے ہوئے پہنچ جاتی ہے، غالب ہو اتفاقاً کسی چیز میں اس کا پاؤں لگ گیا، وہ ٹرے چائے کا گر گیا نیچے۔ اب جو اس کو سنانا شروع ہوتی ہے، تیرے پاس وہ عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، تیرے خاندان والوں نے، تیرے یہاں رشتہ داروں نے، تیرے باپ نے، تیری ماں نے تمہیں کچھ بھی تعلیم و تربیت نہیں، تمہیں کچھ نہیں سکھایا۔ یہ ایک کردار ہے۔ اگر چند لوگوں کے سامنے اگر آپ کی توہین کی جائے تو آپ کے دل پر کیا اثر پڑے گا؟ اور اسی ساس کا دوسرا کردار دیکھیں، بہو آئی چائے کا ٹرے لے کر کے گر گئی، دوڑتے ہوئے آئے گی، بیٹی کچھ ہوا تو نہیں؟ چائے گر گئی، کوئی بات نہیں ہے، تمہیں تو کچھ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہے، تمہارے کام میں ہم مدد کر دیتے ہیں، ہماری سہیلیاں ہیں انتظار کریں گی۔ یہ ایک کردار ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہو کے حوصلے میں اضافہ ہوتا ہے، محبت جو ہے دوگنی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک کردار ہے۔ اگر آپ یہ کردار ادا کرتے ہیں تو وہ بہو آپ کی بیٹی بن کر کے پوری زندگی گزاری۔ میں اجمالاً آپ کے درمیان ساری باتیں رکھ رہا ہوں جو معاشرے کے اندر میں ہمیشہ درپیش ہوتا ہے۔ اسی طریقہ سے شوہر نامدار ہیں، ساس یعنی ماں اور بیوی کی لڑائی میں یہ بیچارے چکی کے دو پارٹوں میں پستے رہتے ہیں۔ یہ بیچارہ کرے تو کیا کرے، یہاں جائے تو تکلیف، یہاں جائے تو تکلیف۔ اس لیے کہ اگر ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اسے پتہ ہے، اگر شریعت نے ماں باپ نے سکھایا ہے تو پتہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے جہنم مل جائے گی۔ اور ادھر بیوی اگر ناراض ہو گئی تو پھر وہ وقت گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ چکی کے دو پارٹوں میں وہ بیچارہ پستا چلا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک پڑھا لکھا انسان اگر ہو تو اسے کردار ادا کیا کرنا چاہیے؟ ماں بیٹھی ہے، بیوی بیٹھی ہے، آج کھانا کیا بننا چاہیے؟ اگر بیوی پوچھتی ہے کیا کھانا بنے گا، بیٹا کہے گا امی سے پوچھ لو کیا بنے گا۔ امی نے کہا یہ بنے گا، بیوی نے کہا نہیں یہ بنے گا۔ اس وقت وہ لڑکا کہے گا بیوی سے کہ نہیں، ماں نے جو کہا ہے وہی کھانا بنے گا، ماں نے جو کہا ہے وہی کھانا بنے گا، وہی بناؤ۔ اور جب بیوی گھر میں گئی تم بھی پیچھے پیچھے چلے جاؤ، ان کو سمجھاؤ ماں کا ایک مقام ہے، ان کا ایک احترام ہے، ان کی جذبات کی قدر کرنی چاہیے، انہوں نے بڑی تکلیف اور بڑی محنت اور بڑی مشقت سے ہمیں پالا ہے، ان کی کچھ امیدیں ہم سے وابستہ ہیں۔ اگر ہم ان کی اس خواہشات کو اس عمر کے اندر میں اگر ناکار دیتے ہیں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گا، اور وہ جذبات کیا ہو جائیں گے؟ مجروح ہو جائیں گے، اور اسی کے بعد سے گھر کے اندر میں کیا ہو جائے گی؟ دو پارٹ بن جائے گی۔ بیوی سمجھدار ہونی چاہیے تو وہ سمجھ جائے گی، بات صحیح ہے۔ آپ یہ کردار 1 ہفتہ 2 ہفتہ اپنا کر کے دیکھیں، اس کے بعد اگر ماں پوچھتی ہے بیوی کیا سبزی بنائیں گے، ماں خود کہے گی کہ بہو سے پوچھ لو کیا بنے گا، وہی بتائیں گے کیا بنے گا۔ آپ یہ کردار پیش کر کے تو دیکھو، اس لیے کہ ماں کبھی بھی اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتی، یہ انسان کی فطری تقاضا ہے۔ کیا کہ انسان اپنے بچے کو بچپن سے لے کر کے جوان بناتا ہے، پڑھائی لکھائی اس کی جتنی بھی تکالیف ہے وہ ماں باپ برداشت کرتا ہے۔ وہ بچے سے یہی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ہماری اس عمر کے اندر میں بچے ہماری معاونت کریں، ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے ساتھ دکھ سکھ کے اندر میں ساتھی بنے، اپنی تکلیف ہمیں سنائے، ہماری تکلیف خود سنے۔ ایک لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری شادی ہو گئی، ہم کوئی سیب انار بھی اپنی بیوی کے لیے لے کر کے جاتے ہیں نا، اس میں بھی ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ارے بیہودہ کیسے تکلیف نہیں ہوگی اسے؟ تم ماں کو سیب انگور نہیں کھلائے گا اور بیوی کو چھپا کر کے لے کے جائے گا، اس کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے کہ ہم نے خود کو بھوکا رکھ کر کے تمہاری پرورش کی ہے اور تم ہمیں بھوکا رکھ کر کے ہمیں چڑھا رہے ہو؟ اسی جگہ آپ کوئی فروٹ لائے ہیں، امی یہ رکھ دیا، اس میں سے جو آپ کو لینا ہے لے لیں اور جو بچ جائے اپنی بہو کو دے دیں، پیش کریں نا یہ کردار بھائی۔
یہی شے ہے وہ کہ ہم حق لینا جانتے دینا نہیں جانتے. یہ دونوں کے لیے فٹ ہے. بہو کو چاہیے کہ اگر ماں سے وہ شے حاصل کرنا چاہتی ہے ساس سے، کہ وہ ساس ہمارے پاس ماں کی طرح رہے. جس طریقے سے بیٹی کے اس کی کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہماری تکلیف میں بھی اسی طریقے سے تڑپ اٹھے، تو اسے بھی بیٹی کا وہ کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس میں ایک نمایاں کردار وہ تیسرے آدمی ادا کرتے ہیں. وہ تیسرا آدمی جو ہوتا ہے، ایک سن لیا، اب جا کر کے وہاں 4 لگائے گا. اس کے لیے ہم نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ پیش کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. کوئی بھی فاسق آدمی تمہارے پاس اگر کوئی خبر لے کر کے آئے، چونکہ یہ جو کردار ہے پھس پھسی کرنے والا، یہ وہ فاسق ہی آدمی کر سکتا ہے، کوئی مومن نہیں کر سکتا. وہ آتا ہے ماں اور بیٹے کے درمیان منافرت پیدا کرنے کے لیے، بہو اور ساس کے درمیان منافرت پیدا کرانے کے لیے. یہ وہ شخص ہوتا ہے. اگر وہ شخص اگر آپ کے پاس کوئی خبر لائے، آپ اس کی تحقیق کریں، اس کی تبیین کریں، اس کے بعد اس پر عمل کریں. وہ بیان کیا، آپ اپنی بہو سے پوچھیں یا اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ ہاں بیٹا، اس سے خبریں موصول ہوئی ہے، کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ پیار سے، خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن ہمارا کیا کردار ہوتا ہے؟ کسی دوسرے نے کہا، ہم فوراً ایکشن لیتے ہیں، اور پھر ایکشن کا ری ایکشن ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے ماحول، گھر کا سکون سب برباد ہو جاتا ہے. یہ کردار نہیں ادا کرنا چاہیے. یہ چند وہ شے ہے جو معاشرت کے اندر میں پھیلی ہوئی ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر اپنے گھر میں سکون ہو تو یہ کردار ادا کریں جو میں نے آپ کے درمیان اجمالاً بیان فرمایا. ایک اہم بات ہے، وہ بھی میں آپ کے درمیان آج ہی کے اس خطبہ میں رکھ دیتا ہوں. کیا باپ کہے تو بیٹا بیوی کو طلاق دے دے؟ نہیں دے گا. نہیں دے گا باپ کے کہنے پر بیٹا بیوی کو طلاق. واقعات پیش کیے جاتے ہیں. حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا طلاق دے دو، آپ نے طلاق دے دی. ارے آپ علت بیان کریں نا، کیوں طلاق دی؟ علت بیان کریں حدیث کی. علت کیا تھی؟ آپ حدیث پڑھیں. حدیث کے اندر میں علت کیا ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بڑے متشرع، یہ تخلص ہے ان کا، متشرع یعنی نبی کی چھوٹی سی چھوٹی سنت کو فالو کرتے تھے، وہ اس پر عمل کرتے تھے. مثال دیا، نبی نے کسی جگہ قضاء حاجت کی تھی، اگر انہیں ضرورت نہ بھی ہو تو آپ وہاں جا کر کے بیٹھ جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے یہاں وقت گزارا ہے، یہاں پر آپ بیٹھے تھے. متشرع بالسنہ، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے. آپ کی جب شادی ہوئی تو حضرت عمر بڑے دور رس انسان جن کا تخلص اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، پورے صحابہ کا کردار ہے یہ. وہ آپس میں نرم دل ہوتے ہیں. تو نرم دل ہونے کے باوجود بھی وہ طلاق جیسی شے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو؟ کبھی آپ سوچیں. رحماء بینہم، وہ تو آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں. اور حضرت عمر جیسی شخصیت دور رس، انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا سنت کا اتنا پابند ہونے کے بعد جب سے شادی ہوئی ہے نماز میں مسبوق رہنے لگا، پیچھے رہنے لگا ہے، اس کی نماز ضائع ہو رہی ہے، پیچھے آ رہا ہے. حضرت عمر کو یہ احساس ہوا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو میرا بیٹا اسلام سے دور ہوتا چلا جائے گا. شریعت وہاں پر رکاوٹ بنی تھی. اس کے بعد ہی حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ طلاق دے دیں، اور ابن عمر نے اپنے بیٹے کو طلاق دی. دوسرا واقعہ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے سے کہا تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو. وہ ابو بکر جس نے دشمنوں کے لیے مشورہ کیا دیا تھا بدر میں، فدیہ لے کر کے نبی چھوڑ دیا جائے، اتنا نرم دل آدمی، وہ کیسے یہ قدم اٹھا سکتا ہے؟ وہ قدم اس لیے اٹھایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہوں نے جہاد پر بیوی کی محبت کو غالب کر دیا تھا. جہاد پر بیوی کی محبت کو غالب کر دیا تھا. اور سورہ توبہ آیت نمبر 24 وہاں پڑھیں آپ. اللہ کی محبت کے مقابل اگر کوئی دوسری محبت کھڑی ہو جائے تو شریعت وہاں پر کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے عبد الرحمن ابن ابی بکر
حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اپنی بیوی کو طلاق دے دو. یہ 2 واقعہ ہے. تیسرا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وقت کے نبی ہیں. ہم روزمرہ وہ واقعات سنتے ہیں. ایک ایسی جگہ پر آپ نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا. طویل مدت کے بعد آپ وہاں